بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں۔ کراچی میں رات کے مشتعل افراد نے 5 ڈمپر سمیت 10 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق نارتھ کراچی پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا، جس کے بعد مشتعل افراد نے 5 ڈمپر اور 4 واٹر ٹینکر اور ایک ٹرک کو آگ لگا دی اور ان کے شیشے توڑ دیے۔ ڈمپر نے ناگن چرنگی پر بھی ایک گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ عینی شاہدین کا بتانا ہے واقعے میں 2 سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے کہا کہ گلیوں اور اہم سڑکوں پر گشت بڑھا دیا ہے۔ واقعے میں ملوث تمام شرپسند عناصر کو شناخت کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ کراچی پاور ہاؤس پر اور اس کے اطراف کے جو مقامات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر 10 ہیوی گاڑیاں ہیں جنہیں مشتعل افراد کی جانب سے نظر آتش کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت پاور ہاؤس چورنگی پہ موجود ہے، کیمرامین فہیم آپ کو دکھا سکیں۔ مشتعل افراد کی جانب سے یہ ڈمپر کو آگ لگائی گئی ہے۔ ڈمپر کا اگلا حصہ جو ہے مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اطراف کی سڑکیں ہیں جہاں پر ہیوی ٹریفک ہے، جسے آگ لگا کر مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو پی موڑ سے ایک ڈمپر جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو اپنے ساتھ رگڑتا ہوا پاور ہاؤس چورنگی کی جانب آ رہا تھا۔ کچھ نوجوان تھے موٹر سائیکل سوار، انہوں نے ڈمپر کو روکنے کی کوشش کی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار دانیال نامی نوجوان ہے جو زخمی ہوا تھا، جسے طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد پاور ہاؤس اور اطراف پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو طلب کیا گیا۔ ایس ایس پی سینٹرل موقع پہ پہنچے، اب حالات کنٹرول پہ ہیں، جبکہ پولیس حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر بھر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام تھانے داروں کو شہر بھر کی سڑکوں پر موجود رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جی، کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں ڈمپر حادثے کی ایکسکلوزیو فوٹیج ARY نیوز پر ویڈیو میں لائیو ڈمپر اور موٹر سائیکل کے حادثے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈمپر والا موٹر سائیکل کو رونتا ہوا جا رہا ہے۔ ڈمپر کے نیچے موٹر سائیکل کو رگڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ڈمپر کا پیچھا کیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد ڈمپر کے پیچھے پیدل اور موٹر سائیکلوں پر دوڑتی رہی۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، ڈمپر موٹر سائیکل کو رگڑتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ایکسکلوزیو ویڈیو جو ARY کی اسکرین پر۔ کراچی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں ڈمپر حادثے کی ایکسکلوزیو فوٹیج ARY نیوز پر ویڈیو میں لائیو ڈمپر اور موٹر سائیکل کی حادثے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈمپر والا موٹر سائیکل کو رونتے ہوئے جا رہا ہے۔ ڈمپر کے نیچے موٹر سائیکل کو رگڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ڈمپر کا پیچھا کیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد ڈمپر کے پیچھے پیدل اور موٹر سائیکل پر دوڑتی رہی۔ اور اب بات کریں گے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا IG سندھ سے رابطہ واقعے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ رافع حسین سے مزید جانیں گے۔ رافع، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ لیکن گورنر سندھ کامران ٹسوری نے شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے IG سندھ اور SSP سینٹرل ذیشان صدیقی سے رابطہ کیا ہے اور واقعے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ گورنر سندھ نے صورتحال پر فٹ فال کنٹرول کرنے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس شہر کا امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سراب بورڈ پہ جو ڈمپر ڈرائیورز کی جانب سے کچرا پھینک کر سڑک بند کی گئی ہے، اس پر بھی انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہیوی ٹریفک سے اموات پر شہریوں کا غصہ برحق ہے، مگر قانون شکنی برداشت نہیں ہے۔ تمام شہری پرامن رہیں اور کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ گورنر سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون کی بالادستی یقینی بنائیں اور شہری اسٹائل انگیزی سے گریز کریں۔ گورنر سندھ نے جائے وقوع پر حادثے کی موبائل فوٹیج بنانے والے نوجوان صحافی تابش پر بھی تشدد کی مذمت کی اور واقعے کا نوٹس لیا ہے اور متعلقہ پولیس سے نوجوان پر تشدد کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ گورنر سندھ نے SSP سینٹرل ذیشان صدیقی کو یہ کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس گشت کو بڑھایا جائے۔ SSP سینٹرل نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پولیس نفری سڑکوں پر موجود ہے اور کسی کو بھی امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ تو واقعے کا گورنر سندھ نے نوٹس لیا ہے اور IG سندھ اور SSP سینٹرل سے رابطہ کر کے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جی ٹھیک ہے رافع، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر داخلہ سندھ نے 10 گاڑیوں کا اچانک نظر آتش کرنا شہر میں بدامنی کی سازش قرار دے دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں
ضیاء الحسن لنجار نے ڈمپر حادثات پر اظہار افسوس کیا اور ملوث ڈرائیورز کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈمپر حادثات میں ملوث ڈرائیورز کو گرفتار کرنے کے واضح احکامات ہیں۔ کسی کو بھی ڈمپرز یا ہیوی گاڑیوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی شہر کا امن خراب اور دہشت پھیلانے میں ملوث ہے گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس کو گاڑیاں جلانے والے تمام افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ سہراب کوٹ احتجاج سے متعلق بھی پولیس کو ہدایت دی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپرز کو آگ لگانے کے خلاف سپر ہائی وے پر احتجاج۔ اس سے متعلق جانیں گے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ ہیں۔ عدنان، آپ سے جانیں گے، آپ کو خبر دیں، کراچی پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپرز کو آگ لگانے کے خلاف سپر ہائی وے پر احتجاج کے باعث سہراب کوٹ الآصف اسکوائر سے سپر ہائی وے روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپرز کو آگ لگانے کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سپر ہائی وے پر یہ احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے باعث سہراب کوٹ الآصف اسکوائر سے سپر ہائی وے روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں، پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپرز کو آگ لگانے کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سپر ہائی وے پر یہ احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے باعث سہراب کوٹ الآصف اسکوائر سے سپر ہائی وے پر روڈ کو ٹریفک کے لیے وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں۔ عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ڈمپر جلانے کے خلاف سہراب روڈ پر ڈمپر مالکان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ روڈ پر گاڑیاں خالی کر کے روڈ بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک جام ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ ڈمپر مالکان کی جانب سے ڈمپر کو آگ لگانے والوں کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ڈمپر مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ڈمپر کو آگ لگانے والوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم تب تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر پولیس موبائل پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ شہید اہلکاروں میں سب انسپیکٹر بھی شامل ہیں۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ نیو سریاب پولیس موبائل پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 6 ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر آئے، 4 نے بیک وقت فائرنگ کی۔ فوٹیج میں ملزمان کو کلاشنکوف اور پستول سے فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پولیس موبائل پر حملے کی مذمت کی اور کہا شہداء کے لہو کا حساب لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ہم تباہ کرنے والوں پر زمین تنگ کر دیں گے۔ پولیس اہلکاروں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی روانگی کا شیڈول متاثر ہونے کے باعث مسافر پریشان ہو گیا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت میں گھنٹوں تاخیر سے مسافر پلیٹ فارموں پر رول گئے۔ کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن سے ذکریہ ایکسپریس کی روانگی میں 7 گھنٹے، ملت ایکسپریس 9 گھنٹے، خیبر میل 4 گھنٹے اور سکر ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر کا شکار تھیں۔ ملت گاڑی 9 گھنٹے لیٹ ہے، 5 بجے چلنی تھی۔ کبھی کہتے ہیں 10 بجے آتی ہے، کبھی کہتے ہیں 11 بجے آئی، کبھی کہتے ہیں کہ پھنسانے والی ہے۔ یہ تو فون اٹھاتے ہی نہیں ہے، کوئی بتاتے نہیں ہے۔ اب کیسے بندہ یہاں کے پتہ کرے جی میری گاڑی ٹائم پہ کہ نہیں۔ ٹرینوں کی تاخیر کی وجہ سے پلیٹ فارم پر مسافروں کا رش لگ گیا۔ ٹرینیں لیٹ ہونے پر مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کی آمد و روانگی کے حوالے سے قبل از وقت آگاہ نہیں کرتی۔ دوپہر سے بچوں کے ساتھ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے علاوہ لیڈیز ہیں، بزرگ بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو تقریباً 5 گھنٹے پلس ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً رات کو 2 بجے تک ٹرین لگے گی۔ اس کے بعد نکلنے کا ٹائم انہوں نے نہیں دیا ابھی بھی۔ 3 بجے کی ٹکٹ ہے ہماری، اور ابھی تک کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ مسافر کی وجہ سے اسٹیشن بالکل پیک ہوا ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھنے کی بھی ایون جگہ نہیں ہے۔ پراپر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا، پنکھے وغیرہ بھی کوئی کام کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا۔ مسافروں کے مطابق پینے کے پانی سمیت ریلوے اسٹیشن پر سہولتوں کی کمی ہے۔ ریلوے حکام نے تاخیر کی وجوہات کے بارے میں بتایا کہ ٹرینوں کی آمد میں تاخیر اور آپریشنل مسائل کے باعث ٹرین آپریشن متاثر ہے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انجم وہاب، ایئر وائی نیوز کراچی۔ موسم کی بات کریں گے، ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سکھر، دادو، لاڑکانہ، لسبیلا، خزدار، سرگودا، فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، مردان، کوہاٹ، کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی سمیت دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا کامیاب اختتام. 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی ماہرین شریک ہوئے. درجنوں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک بھی جاری کر دیا گیا. پاکستان کے معدنیات کی تلاش کے لیے چین، برطانیہ، جنوبی افریقہ، روس اور دیگر ملکوں کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. چینی کمپنی نے جیولوجیکل سروے، روسی کمپنی نے جیو سائنٹیفک ریسرچ، جبکہ جنوبی افریقہ نے ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے. FWO اور آذربائیجانی کمپنی آذرگول، OGDCL اور NRL اور MSP اور باریک گولڈ نے پاکستان منرل سیکورٹی شراکت داری کے معاہدوں پر دستخط کیے. بلوچستان کانکنی اور معدنیات کے محکمے اور چینی کمپنی ماڑی منرلز نے لیبیا مائننگ، PPL نے میٹسو اور RT لمیٹڈ کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے. بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے FWO اور ناردرن مائننگ، BMRL اور مقامی معاہدین میں MOU کا تبادلہ بھی ہوا. وزیر اعظم نے امریکی تاجروں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی. امریکی وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں. امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا پاکستان امریکی صدر ٹرمپ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. امریکی قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا امریکہ بھی پاکستان سے 2 طرفہ تعلقات مزید بڑھانا چاہتا ہے. امریکہ اور پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری میں تعاون کے فروغ، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد کی GHQ میں ملاقات ہوئی. امریکی وفد کی قیادت سینئر بیورو آفیشل ایرک میر نے کی. ISPR نے بتایا کہ ملاقات میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم پر بات چیت ہوئی ہے. امریکی انتظامیہ منرل ڈیولپمنٹ پر پاکستان سے تعاون کی خواہاں ہے. امریکی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار کیا. ملاقات میں عملی پیش رفت، سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. حکومتی اور نجی شعبے میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر آمادہ ہو گئے. بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی. نیشنل پارٹی کے سربراہ نے نواز شریف سے کہا کہ بلوچستان میں اپنا سیاسی کردار ادا کریں. نواز شریف نے 2013 میں بھی بلوچستان کی صورتحال درست کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. نون لیگی رہنما سعد رفیق نے بتایا نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہیں. PTI کی قیادت میں اختلافات مزید شدت پکڑ گئے ہیں. بانی سے ملنے پر بھی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ منظور نظر نہیں. 5 لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا پچھلی بار سلمان اکرم راجہ کیوں ملنے گئے تھے. بیرسٹر علی ظفر نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا بانی سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے. بانی PTI کے بعد میرا حکم چلتا ہے. چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جواب. کہا میرے دستخط سے پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہیں. چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی. میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گا، صرف بانی کو جواب دے ہوں. یہ جان خدا کے بعد بانی کی امانت ہے. کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دوں گا. I'm the one and the only one who is actually answerable to خان. اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کے لیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پارٹی میں اپنے مخالفین پر چڑھائی کر دی. الیمین گنڈاپور نے کہا کہ دشمنی کا شوق ہے تو میرے خلاف اعلان جنگ کرو. بیان کوئی دیتا ہے، تشریح کوئی کرتا ہے. میاں بیوی میں سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اختلافات پارٹی کے اندر حل کرنے چاہیے. بیانات چلتے رہتے ہیں، بیان کوئی اور دیتا ہے، اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے تو کنفیوژن بنتی ہے. اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں. میاں بیوی سے میرے خیال میں قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ لڑائی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، ہوتی ہے. یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے. اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ، تمہیں بہت شوق ہے دشمنی کرنے کا، اعلان جنگ کر دو، میرے ساتھ دشمنی کر لو. بانی PTI کی رہائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. الیمین گنڈاپور نے خدمات گنوا دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے. کوشش انسان کرتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے. ہم نے پوری کوشش کی. میرا ضمیر مطمئن ہے. ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتا. کارکنوں کو جلد خوشخبری ملے گی.
साहब की जो रिहाई है, हमारा भी यही ईमान है, इंसान कोशिश करता है, उसका सिला अल्लाह देता है और अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज वक्त कर रहा होता है। हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भरपूर कोशिश की है, जलसा करने का, प्रोटेस्ट करने का, भरपूर जंग लड़ी है। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अब हर बंदे को मुतमईन करना तो मेरे बस की बात भी नहीं है। कोशिश हम कर रहे हैं, हर तारीख रात के बाद फिर सवेरा होता है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द राना सना का पीटीआई को सियासी जमातों से बात करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि अबानी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, मसला ऐसे हल नहीं होगा। सियासी जमातों से बात करें तो मसला हल हो सकता है। बैरून मुल्क से आए लोगों ने अबानी की रिहाई पर कोई बात नहीं की, हाल चाल पूछकर चलते बने। अगर वो बात करने को तैयार हैं तो इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? बात तो तब है कि अगर वो सियासतदानों के साथ बैठे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठे, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है वो बैठे। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से ये मसला हल नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में बैठ के इन चीज़ों को तय करना चाहिए। इतला तो ये है, कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपना हाल हवाली करके चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान के वफ़द के साथ मुलाकात हुई। हाफिज नईमुर्रहमान ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में तवील मुद्दती इस्लाहात पर काम कर रही है, अवामी रिलीफ का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी ने गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार किया। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, उन्होंने फ़लस्तीन का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे और स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाए कि जो फौरी तौर पर वो ममालिक जो मैटर करते हैं एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल के तौर पर आगे बढ़े। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। 11 तारीख को लाहौर में एक बहुत बड़ा मार्च कर रहे हैं। 13 अप्रैल को कराची में बहुत बड़ा इंशाअल्लाह मार्च होगा शाहराह फैसल पे, और उसके बाद 18 तारीख को मुल्तान में, इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा। टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया, लेकिन चीन पर आए टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा कर दिया। चीनी मस्तूआत पर अमरीकी टैरिफ की शरह बढ़ाकर 125% कर दी गई। इतलाक भी फौरी कर दिया गया। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप का कहना है, जो मुल्क जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्फे का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि टैरिफ में तब्दीली से 75 से ज़्यादा मुल्क माहिदे पर मजबूर हुए। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा, तनकीद करने वाले समझने में नाकाम रहे कि सदर ट्रंप क्या कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। जहांजेब, बताइएगा इस इक़दाम के हवाले से। जी देखिए, जब ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ आयद किए थे, उसके बाद उन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी और अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई थी। उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये बेहतरीन मौका है शेयर्स खरीदने का, और जो लोग घबरा रहे हैं वो शेयर्स खरीदे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो शेयर्स गिरे थे, जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, वो आज आसमानों से बातें कर रही है। और जिस शख्स ने भी और जिस कंपनी ने भी सदर ट्रंप की बात पर अमल किया था और वो शेयर जो कि कौड़ियों के भाव चले गए थे वो खरीदे थे, उन्होंने आज लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा लिए हैं। और माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि ये सदर ट्रंप की एक सियासी चाल थी, एक तिजारती चाल थी, कि उन्होंने पहले तो टैरिफ आयद किए पूरी दुनिया के ऊपर, और 3 से 4 दिन के बाद ही उन्होंने इन टैरिफ को वापस लेकर जो है 90 दिन का पॉज लगा दिया। और अब इस वक्त हम स्टॉक मार्केट देखें अमेरिका की, वो आसमानों को छू रही है। मेरे पास पूरी इस वक्त लिस्ट मौजूद है, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। और जो शेयर बिल्कुल डाउन चले गए थे, कौड़ियों के भाव मिल रहे थे, वो अब जो है आसमानों को छू रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसने वो खरीदा और जिसने ट्रंप की बात मानी, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, लेकिन ये बेहतरीन वक्त है इन शेयर्स को खरीदने का। अब इसको जो जितने भी एनालिस्ट हैं, मुबस्सिरीन हैं, वो इसको एक सियासी चाल करार दे रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका की मईशत को मजीद बेहतर करने के लिए और स्टॉक्स में जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जितने भी पार्टनर्स हैं, जाहिर बात है वो खुद बिलियनियर हैं और उनका पूरा ग्रुप बिलियनियर्स का है, तो ये एक सियासी चाल करार दे रहे हैं
اس وقت یہ ہے کہ تمام ملکوں پر صرف 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے. چین کے علاوہ چین پر 25% عائد کر دیا گیا ہے اور 90 روز کا پاز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب علی. اور صدر ٹرمپ کے اقدام کے بعد عالمی منڈیوں میں جان پڑ گئی. وال سٹریٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. نیسڈیک میں 11% سے زیادہ اضافہ ہو گیا. ڈاؤ جونز 7% سے اوپر آ گیا. S&P 500 1100% بڑھ گیا. گولڈ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $3100 ہو گیا. خام تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی تیزی. برینڈ کروڈ $65 فی بیرل سے اوپر ہو گیا. قدرتی گیس کی قیمتوں میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.